علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مہینہ، سال اور دن کون سا ہے؟ دیکھیں، عیسوی اعتبار سے جو اس وقت چل رہا ہے، جسے اے ڈی بھی ہم کہتے ہیں، اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال، عوام میں تو مشہور ہے کہ یہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، لیٹن زبان کا یہ ورڈ ہے، ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال۔ اب چونکہ زیادہ تر ایتھیزم کا زور ہے، بلکہ ایتھیزم بھی نہیں کہنا چاہیے، سیکولرزم، جس میں مذہب کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک ورڈ اب ڈیوائز کیا ہے، سی ای، کامن ایرا، اور بی ای سی، بیفور کامن ایرا، یہ کامن ایرا بھی ہم بول دیتے ہیں اردو میں۔ ویسے جو شروع سے چل رہا تھا وہ اے ڈی اور بی سی تھا، بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی اینو ڈومینی، یعنی جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو ہمیں یہ فخریہ طور پر اے ڈی لفظ کو یوز کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 571 ہے، جو آج 2 اکتوبر 2022 ہے۔ تو یہ جو ہمارا سن عیسوی چل رہا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال 571 اے ڈی ہے، بمطابق 22 اپریل، جو کیلکولیشن سے پتا چلتا ہے۔ اور آپ کی ڈیتھ کا جو ایئر ہے وہ 632 ہے، 8 جون 632 عیسوی۔ عرب کے اندر اس وقت سال نہیں چلتے تھے، بلکہ بڑے بڑے ایونٹس کے ذریعے سالوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش جس سال ہوئی، اس سال بہت بڑا ایونٹ ہوا، عام الفیل والا واقعہ، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کیا۔ ابراہ کا لشکر اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا، جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے۔ تو عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بڑا ایونٹ یاد رکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص اس سال پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا، یا اس سے اتنے سال بعد پیدا ہوا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں 2005 کا جو زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے، اس ایونٹ کے اعتبار سے لوگ بات کرتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اب کئی ایسے بچے ہیں جن کی مائیں جب ان کا تعارف کرواتی ہیں تو کہتی ہیں سیلاب والے سال پیدا ہوا ایسی، ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایونٹ تھا جہلم کے لیے۔ ایون آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حوالے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنائے اس لیے تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے۔ اب آپ کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ وہ منڈے کا دن ہے۔ وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے، کانٹینیوس نمبرنگ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر۔ اچھا، اب تاریخ کیا تھی؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے،
جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روضہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں، پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے،
ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی, جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا, علم دین بھی فارغ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ, اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی, اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی, اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ, یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ, چھڈو انہوں نے. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں, if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری, if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت. ہاں انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا. ہاں اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے بابے بھی فارغ, حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی جی فارغ ہو گئے.